اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی مشہور صورت ہے قرآن پاک کی، سورہ اخلاص، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب بھی کوئی بچہ قرآن پاک سیکھتا ہے، ایون کہ جب ہم نے بھی سیکھا تھا، تو نماز میں پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو صورت سکھائی جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، اور یہ ہمیں بہت ہی ازبر ہے، اور ہم بڑی ہی زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی، ہم خود بھی اس کو نماز میں ادا کرتے ہیں، اور نماز کا حصہ ہوتی ہے یہ۔ لیکن میں اسی چیز پہ ذرا زور دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہم کرتے ہیں لیکن بنا سمجھے زیادہ تر لوگ کر دیتے ہیں، اور اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے، اور بار بار جب پڑھتے ہیں تو اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایک بڑی ہی عظیم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے جو وحدانیت ہے اس پہ دلالت کرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں آج نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ اتنی اہم ہے۔ اس کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، اور جب آپ اللہ کا، رحمان کا تعارف کرواتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس کی وہ نسب کیا ہے، اس کی وہ چین بتائیں ہمیں، جیسے ہم نے کسی کا تعارف کروانا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بتاؤ تم کس علاقے سے ہو، تمہاری ذات کیا ہے، تمہارے باپ کا کیا نام تھا، دادا کا کیا نام تھا، تم لوگ کیا کرتے تھے، کہاں سے آئے ہو۔ تو اسی طرح حسب نسب جاننا یہ عرب کے ہاں بھی بڑا ایک اسلوب ہوتا تھا کہ کسی کے تعارف کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعارف کو جاننے کے لیے بھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب کیا ہمیں بتائیں۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی، اور یہ کافی دفعہ لوگ آئے، مختلف ڈیلیگیٹ آئے جو کہ یہ سوال کرتے تھے اور ریپیٹ ہوتا تھا، اور ہر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اخلاص جو ہے اس کو پڑھ کے سنائی۔ تو ہم بھی اس میں تھوڑا سا نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے تھوڑا سا رک کے ٹھہر کے پڑھنے کے لیے، تاکہ جب بھی ہم نماز میں پڑھیں یا بچوں کو سکھا رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دے یا اعلان کر دیں یا پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے۔ اب جب دیکھیں کہ آپ کسی کو بھی کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں تو شروع ہوا فکرہ کل سے کہ کہہ دیجیے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب بھی میں کسی کو کہوں گا کہ آپ یہ کہہ دیں تو وہ میری وہ بات ہی آگے پہنچائے گا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ فردر پھر کہہ دے گا کہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو جو کل ہے، کہہ دینا، یہ جملے میں ایک اضافہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہی جس رنگ میں ہمیں پہنچائی، ہم اس کو ایز اٹ از ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں یہ بھی تسکین ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہے، کسی کی طرف سے اضافہ نہیں ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ایز اٹ از ہی ہم تک پہنچایا کہ جو بھی وحی کے الفاظ تھے وہ ہم تک پہنچ گئے۔ تو اس کے اندر جو کل ہے وہ بھی حذف نہیں ہوا، وہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ بھی ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو اس کا قرآن پاک کا حصہ ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ آپ کہہ دیجئے، یا یہاں پہ ایک ترجمہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے۔ اب اس کے اندر اور ایک چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ عہد کا لفظ یوز ہوا۔ عہد کہتے ہیں یکتا کو، جس کی کوئی بھی مثال نہ ہو، جس کا کوئی بھی جوڑا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کائنات میں جوڑوں کی شکل میں تخلیق کی ہے، دن ہے تو رات ہے، سورج ہے تو چاند ہے، اور مرد ہے تو عورت ہے، اس طرح کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کے لیے عہد کا لفظ یوز کیا کہ وہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ سنگل ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ مفرد ہے، اور وہ ایک تنہا جو ایک ذات ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی کمپیریزن میں کوئی بھی چیز ہم پیش ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہے ہی یکتا۔ جب کوئی چیز یکتا نہیں ہوگی تو ہم اس کے چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اللہ الصمد، کہ اللہ سب کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ ڈیفرنٹ ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تو صمد پہ ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہے، پھر زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے،
پھر اور بڑے سارے معاملات ہیں، ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، بڑی ساری چیزوں میں ہم محتاج ہیں، ہم دن بھر کام کریں تو ہمیں نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، ہمیں آرام کرنا پڑتا ہے، پھر ہم ریفریش ہو جاتے ہیں اگلا کام کرنے کے لیے۔ تو ہم بڑی ساری چیزوں میں ہماری جو ہے نا وہ نیاز مندی ہے، ہم ڈپینڈنسی ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے، وہ سب کو قائم کیے ہوئے ہے، نہ کہ کوئی اسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں، ہماری ریاضتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم اگر اس کو اوبے کرتے ہیں تب بھی یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی جباری میں، قہاری میں، اس کی بادشاہی میں کوئی بھی کمی جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ الصمد کہا گیا، لم یلد ولم یولد، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، یعنی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس کے اندر بہت ہی نفی ہے۔ جب بھی جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ حسب نسب کیا، ہمیں بتائیں کہ یہ شروع کیسے ہوا اور کدھر کو جا رہی ہے۔ اہل عرب کے اندر بھی، یا ایون کہ آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر دیوی دیوتائیں بنائی ہوتی ہیں، کوئی ان میں سے شوہر ہوتا ہے، کوئی اس کا کوئی بیوی بنائی ہوتی ہے، کوئی کسی کا بچہ بنایا ہوتا ہے۔ ہمارے ہی قریب انڈیا کے اندر یہ معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑی ہی دیوی دیوتائیں انہوں نے بنائی ہوتی ہے اور ان کا حسب نسب بھی بنایا ہوتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس طرح سے چین چل رہی ہے۔ تو یہ تب اہل عرب میں بھی ہوتا تھا، بت پرستی کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہے کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، یعنی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ ہی اس نے آگے کسی کو پیدا کیا۔ تو اس کے اندر کرسچینٹی کا بھی آ گیا، نفی آ گئی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بیٹا۔ تو ان سب چیزوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حسب نسب بتا دیا کہ نہ ہی وہ باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے۔ تو یہ اس کی ساری ہمیں ہمارے پاس کلیئر ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم کسی چیز کے سمجھنا چاہیں اور اس کی فار ایگزامپل بات کر کے بتانا چاہیں کہ یہ چیز اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی تو اس کا کچھ خاکہ دماغ میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں اس کی ریزمبلنس دے کے بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کریشن ہے اس سے ہمیں بتایا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار زمین و آسمان کی بات کی کہ میں نے ان کو پیدا کیا، تم ان چیزوں کو دیکھو۔ تو اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس نے اس زمین کو پیدا کیا، جس نے اس آسمان کو پیدا کیا، کیونکہ زمین اور آسمان جیسی عظیم چیزیں اور اتنی بڑی کاراگری تو ہم دیکھ رہے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے 7 آسمان بنائے، جس نے اس کے مثل زمینیں بنائی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسے، ایون کہ جو کفار بھی تھے وہ بھی مانتے تھے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا خالق ہے وہ اللہ ہی ہے، پھر اس میں وہ شریک کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو، اس کی جو خلق ہے، اس کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، تو میں اس اللہ کو ماننے والا ہوں جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو ود ریفرنس ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اس ذات کا ماننے والا ہوں، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد ہے، اور اس پہ یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو قرآن پاک میں دعوت دی گئی ہے کہ تم سوچو کہ اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو وہ اس کے اوپر لڑائی کرنے میں، اس کے سبقت حاصل کرنے میں وہ چڑھ دوڑتا۔ جیسے ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، میں اس علاقے کا چودھری ہوں، تو میرے جیسا اگر کوئی اور ہے تو اس پہ برتری حاصل کرنے کے لیے میں اس جیسی چیزیں اڈاپٹ کروں گا، اس سے بڑھ چڑھ کے کام کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار میں اس سے اوپر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ یہ والی حرکتیں بھی کرتے جیسے تم سوچتے ہو کہ وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے والے معاملات کرتے ہو۔ تو یہ بہت ہی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یہ بیان کرتی ہے۔ جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں، 4 آیات ہیں، جب بھی آپ پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور ان کو سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر بھی روایتیں آتی ہیں کہ کوئی صحابی تھے، وہ ہر
صورت یہی صورت پڑھتے تھے نماز کی ہر رکعت میں، تو ان کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ جی یہ ایک ہی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو باقی قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان سے وجہ تو پوچھو کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سے بہت ہی محبت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ذات بیان کی گئی ہے مجھے اس سے بہت ہی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ اس سے محبت کا یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح اور احادیث میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کریں، چاروں کول کریں۔ اب اس کے اندر یہ بھی آ جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کریں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے صرف اس کو پڑھ لینا کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، اس کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھنا اور اپنے ایمان کا ایک محاسبہ کرنا، اس کی ایک ریپیٹیشن کرنا کہ میں کس اللہ کو مانتا ہوں، وہ اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک جامع اور چھوٹی صورت میں، ایک جامع صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پڑھیں، یہ ایک بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی ہے، ہم اپنی نمازوں میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن شاید ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے نہیں۔ تو میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ جب بھی اس کو پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے اس کے مطلب پہ، اس کے معنی پہ غور و فکر کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے وہ چیزیں بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔